اچھا حافظ شارق صاحب یہ بتائیں کہ وحدت ادیان کا جو تصور ہے نا وہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں یعنی مسلمانوں میں سے ہم کچھ صوفیہ اور اس طرح کے بلکہ اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں، تو ان کو بنیادی استدلال اور مدعا کیا ہے یہ، اور آپ اپنی رائے بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ تو آپ نے بڑا خطرناک سوال پوچھ دیا ہے، اور مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بہت سے الفاظ کا جو ہے نا چناؤ بہت محتاط ہو کر کرنا پڑے گا، خاص طور پر جب آپ مذاہب کا مطالعہ کر چکے ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں۔ وحدت ادیان کی اگر ہم بات کریں، جسے ہم پلورلزم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو اتفاق کی بات ہے کہ کل رات کو ہی میں نے ایک انگریزی میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور اسی موضوع پر لکھا ہے، میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ پلورلزم کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر منطقی الجھاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو نظریات بالکل جو اپنے مختلف ڈائریکشن کے اندر ہوں، آپ دونوں کو یکساں ویلڈ تسلیم کر لیں۔ تو وحدت ادیان کا یہ معنی ہونا کہ یار ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مذہب کو بھی صحیح مانو، دوسرے مذہب کو بھی صحیح مانو، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے، اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ جب وحدت ادیان کی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کو صحیح مانو اور دوسرے مذہب کو بھی آپ مان لو، صحیح مان لو، اور اپنے مذہب سے البتہ سنسیئر رہو، لیکن کیا آپ ریاضی کی دنیا میں یہ اصول تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ تو یہ ہے 2+2=4، اگر کسی اور کا عقیدہ ہے 2+2=5 تو اس سے سنسیئر رہے، لیکن 2+2=4 کو بھی وہ مانے، تو وہاں پر تو ہم یہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے آپ کرسچن یعنی مذہب کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں، کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام خدا تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے رسول پیغمبر تھے، رسول تھے۔ اب ان دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ خدا ہو سکتے ہیں یا وہ رسول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا گیا۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان دونوں میں سے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے نا۔ تو پلورلزم کے اندر جو منطقی الجھاؤ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آپ کی عملی زندگی کے اندر جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو مذہب کی دنیا میں آپ اس کو کیوں لے کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلورلزم کی جگہ میرا خیال ہے کہ جو فلسفہ جو اسلام سے جو قریب بھی ہے اور ہمارے صوفیہ نے بھی جس کو بیان کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انکلوسیوزم کا جو فلسفہ ہے وہ زیادہ ایک موزوں فلسفہ ہے۔ انکلوسیوزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اسلام یا آپ کا جو ریلیجن ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حق ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ بیسٹ ہے، لیکن باقی جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی پارشل ٹروتھ موجود ہے، اور اگر کسی بھی انسان نے اپنے مذہب کو، ابھی ہم خاص اسلام کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اب یعنی جس مذہب کو میں مان رہا ہوں، اگر کسی انسان نے میرے مذہب کو بطور حقیقت دریافت نہیں کر لیا ہے تب تک اس کے لیے وہی ویلڈ ہے، لیکن جس دن اس نے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا، یا اس کے دل میں اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول تھے، تو اس دن کے بعد اس کے لیے ویلڈ جو راستہ ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اب اگر وہ اسلام کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی صادق ترین ہستی کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، تو وہ پھر خدا کے عذاب کے اندر آئے گا۔ یہ بہت اچھا، یہ آپ جو صوفیہ وغیرہ کا آپ نے بتایا، کیا اس اصطلاح استعمال کیا آپ نے؟ انکلوسیوزم۔ صوفیہ نے اس کے لیے کوئی الگ سے اصطلاح ہمارے یہاں استعمال میرے علم میں نہیں ہے کہ کی ہو۔ اصل میں وحدت ادیان کا مسئلہ یہ کہ وحدت ادیان کے اندر جو ہے نا وہ ایک اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو وحدت دین الہی کا جو تصور آیا تھا، تو وہاں سے اس سے ہمارے بہت سارے صوفیہ بھی متاثر ہوئے، لیکن اگر آپ ہمارے جو جید جو صوفیہ ہیں تو ان کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سیلویشن کی بات کرتے ہیں، وہ نجات کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک ہندو ہے اس کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو فی الحال ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو دعوت دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دعوت نہیں دیں گے، ہم اس کو دعوت دیں گے، لیکن اس کے لیے نجات اس راستے میں پاسبل ہے جب تک کہ اس کو حقیقت اس کے اوپر واضح نہیں ہو جاتی۔ صحیح، یہ یعنی امام غزالی نے بھی التفرقہ وغیرہ میں اسی پر کی ہے، یعنی وہ جو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کے تحت کی وجہ سے۔ اچھا، ایک یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے نا حافظ صاحب، جیسے میں سناتن دھرم کا ماننے والا ہوں یا میں بدھسٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں بھائی میں نے جو کچھ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو مجھے علم ملا ہے اس میں وہ ایک سچے پیغمبر ہے، میں ان کو پیغمبر حق مانتا ہوں، لیکن میں شریعت پہ اپنی عمل کروں گا، تو اس میں کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے
کہ سابقہ جتنے بھی شرائط تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے پیدا ہوئے تھے. مثال کے طور پر اگر ہندوؤں کے ہاں گوشت خوری حرام ہے اکثر فرقوں کے ہاں، تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس زمانے میں کسی پیغمبر نے ان کے اوپر یہ حرام کر دی ہو. بالکل. حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ کے اندر یہ بات میرا خیال ہے باب نمبر 57 ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو پیغمبروں کی تعلیمات آپس میں مختلف ہوں. ایک شریعت کے اندر ایک چیز حلال ہو، دوسری شریعت کے اندر وہ چیز حرام ہو. تو کیونکہ اس زمانے کی جو شریعت تھی وہ ریلیٹیو تھی. آج کی شریعت ہماری جو دین ہمارا جو اسلام ہے وہ ریلیٹیو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے آپ کسی مذہب کے کسی خاص پہلو سے استفادہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پر آپ نے پڑھ لیا ہندوؤں کا جو ایک پورا یوگا کا سسٹم ہے، آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ نے اس کو استعمال کر لیا. یا آپ کے اندر کوئی برائی ہے، کسی مذہب کے کسی فاؤنڈر نے اس برائی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بیان کیا، وہ آپ کو وہ طریقہ آپ کے مزاج کے مطابق لگا، آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا. یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ ایک سائیکولوجیکل آپ پریکٹس کے طور پر کہہ سکتے ہیں. لیکن شریعت کے طور پر آپ کہیں گے تو شریعت صرف اور صرف اس زمانے میں اللہ کے رسول کی ویلڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلڈ ہے. اچھا، ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر ام الکتاب میں، خاص تو آپ کی نظر سے ظاہر گزری ہوگی وہ کتاب بھی اور ان کے نظریات بھی، تو ان پہ ایک یہ الزام ہے کہ وہ حضرت ادیان کے قائل تھے. یہ درست ہے؟ میں نے جہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں مجھے دونوں قسم کے رجحانات ملے. اچھا. میں مولانا ابوالکلام آزاد کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے ادیب تھے، ایک اچھے لکھنے والے تھے، لیکن ان کی سوچ کے اندر ایک ہم آہنگی مجھے کبھی نظر نہیں آئی. یعنی ایک مصنف جب ایک ادیب جب کوئی بات لکھ رہا ہوتا ہے، شعراء کو اگر آپ دیکھ لیں، شاعر جب لکھ رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ایک غزل میں ایک فلسفہ بیان کیا گیا اور دوسری غزل میں کوئی اور فلسفہ بیان کیا گیا اور وہ آپس میں بالکل متضاد ہوں گے. تو مولانا ابوالکلام آزاد کیونکہ بنیادی طور پر ایک ادیب تھے اور ان کا ایک انشا پرداز آدمی تھے، تو وہ انشا پردازی کے اندر ہی میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ساری آپس میں متضاد تصورات کو بھی جو پیش کر دیا کرتے تھے. جب وہ اپنا ایک خطبہ دے رہے ہیں کہیں پر وہ تقریر کر رہے ہیں تو وہ ایسے جذبات کے اندر ہوتے تھے کہ وہ اس چیز کو آج صحیح ثابت کر رہے ہیں اور کسی اور موقع پر ہیں تو وہ اسی چیز کو جو غلط بھی ثابت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی فکر کے اندر مجھے ہم آہنگی کم نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی فکر کے اندر کوئی ارتقا ہوا ہو جس کو میں نے دریافت ابھی تک نہ کیا ہو. بلکہ وہ جو آزاد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبان ہے، جوش ملی آبادی کی غالباً جو کہ اس میں باقاعدہ ان کا جو فکری نہیں، یہ میری نظر سے نہیں گزری، بہت اچھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ حضرت ادیان کے قائل ہوئے ہوں یا پہلے قائل ہوئے ہوں. تو اللہ عالم. وہ لکھتے کہ ابوالکلام یہ کہا کرتا تھا ایک دور میں مجھ پہ سر سید قابض تھا. اچھا. ان کا مذہبی فکر مطلب تو وہ بہت اس سے گزرے ہے وہ بالکل اس طرح. اچھا حافظ صاحب، ہمارے یہاں کچھ لوگ جو حضرت ادیان کو ماننے والے تو وہ تو پھر کچھ آیات سے بھی تو استدلال کرتے ہیں نا. مثال کے طور پر ایک تو وہ آیت جس میں یہ ہے کہ الدین نبیوں کا ایک تھا، شرع لکم من الدین ما وصی والی سورہ شورى کی آیت. پھر شریعتیں الگ تھی، لکل جعلنا منکم، وہ سورہ المائدہ کو ملا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کو اختلاف یا تنوع یہ نظر آ رہا ہے وہ شریعت میں ہے، اور جو اصول ہے یعنی چند بنیادی جو مذہب کی مابعد طبیعتی حق اصول جن کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے یہاں ایک تھا. دوسرا تیسرا وہ اس آیت کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے جس میں نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، سورہ البقرہ میں بھی اور غالباً یہی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے. تو اس کے اندر وہ دو چیزیں بیان کی قرآن نے کہ ان مذاہب میں سے جو لوگ ان کو مان لے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اس سے تو وحدت ادیان کا تصور نہیں سامنے آتا. دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک عملی مثال سے چیزیں سمجھاؤں. اگر کسی شخص کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ ان کا انکار کیوں کرے گا؟ نہیں، وہ رسول مان رہے نا. میں حضرت مسیح کو رسول مانتا ہوں لیکن شریعت پہ نہیں ان کی عمل. لیکن اگر آپ ان کو رسول مان رہے ہیں تو پھر ان رسول کی یہ جو تعلیم ہے کہ آپ نے اس شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ اس کو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں رسول مان رہے ہیں، اور رسول کو ماننے کا مطلب تو یہ تو نہیں نا کہ آپ نے ان کو ایک فلسفی مان لیا یا ایک بہت اچھا آپ نے سائنسدان مان لیا. ایسا نہیں. رسول کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے ان کی وساطت سے، یعنی اب آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ان کے آگے کہ اب آپ جو جس راستے پر مجھے لے کر جائیں گے مجھے اس راستے کے اوپر چلنا ہے.
تو اگر آپ نے کسی کو رسول مان لیا تو پھر تو اپنے انہی کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی، ایک فلسفی بات کہہ رہا ہو تو ایک عام بات ہے، لیکن اللہ کا رسول اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی شریعت صرف اور صرف یہی ہے، اور قرآن کے اندر جیسے کہ اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ کیسے ہم دوسری شریعت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. یہ جو آیات آپ نے کوٹ کی ہیں یہ اسی کانٹیکس کے اندر ہے، جیسے امام غزالی کا خود آپ نے بھی حوالہ دیا اور بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ اسی کانٹیکس کے اندر ہے کہ جس شخص تک دین کی دعوت واضح طور پر نہ پہنچی ہو، چاہے وہ شخص یہودی ہو، چاہے وہ شخص عیسائی ہو، چاہے وہ شخص کسی جنگل میں رہتا ہو، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہوگا. لیکن نجات کا جو بنیادی اصول ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے، کہ میرا ایمان کیا تھا اور میرے اخلاق کیا تھے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا اصل میں یہ میری اخلاقی تقاضا بن جاتا ہے. وہاں پر مثال کے طور پر اگر میں آج کسی ایک فرقے کو فالو کرتا ہوں، ہم مذہب سے تھوڑا سا اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرقے کو فالو کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرا فرقہ، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط تھا، اگر اس کے باوجود میں اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے اندر تعصب کو پرورش دے رہا ہوں. تو میرا بھی رویہ وہی ہے جو یہودیوں کا ہے، نصارہ کا ہے، جو عہد رسالت کے مشرکین کا ہے. تو حقیقت کا انکار ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے اس کائنات میں. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم وحدت ادیان کو اس کانٹیکس میں نہیں جوڑ سکتے. اچھا، لیکن یہ بھی آپ کہیں گے کہ تمام مذاہب جتنا آپ کے علم میں ہے یہ سب منزل ایک کی طرف نہیں لے کے جاتے جب سب عاشق ہے اسی کے نام کے؟ بالکل، منزل بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر سب گھوم رہے ہیں اور درمیان میں ایک سرکل ہے. اب کوئی کہاں پر موجود ہے، کوئی کہاں پر موجود ہے، ہر جگہ سے وہ بندہ دیکھ اسی کو رہا ہے. لیکن تعلیمات کے اندر جیسے فرق ہے. اگر آپ، میں نے آپ کو کہا نا کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایمانیات کی بات کریں، اسلام کی ایمانیات میں تو پہلا ایمان ہی ہمارا توحید ہے، اور کرسچن کی اگر آپ بات کریں تو اس کے پہلے ایمانی ٹرینیٹی ہے. تو بالکل آپ دیکھیں کہ بنیادی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے یہ. لیکن وہاں پر تثلیث کی تعبیر میں بھی تو اختلاف ہے نا، ایسا نہیں ہے یہ تمام مسیحیوں کا ایک ہی اتفاق ہے؟ تعبیر کے اندر فرق ہے لیکن تثلیث کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. تثلیث کی کس طرح سے وضاحت کی جائے گی؟ ابھی چند دن پہلے ہم چرچ میں تھے تو ہم نے پوچھا کہ تثلیث کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ایک گفتگو کی اور آخر میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ یہ ایک مسٹری ہے. آخر میں جملہ تھا کہ مسٹری ہے. تو تعبیر کے اندر اس کی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول میں اختلاف نہیں ہے. تمام کرسچن جو ٹرینیٹی کو مانتے ہیں، بڑے جو جتنے بھی فرقے ہیں، جمہور فرقوں کی اگر ہم بات کریں تو نہیں. تو اس میں کچھ ایسے گروہ یا فرقے یا کوئی ایسے اہل علم نہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ جو جمہور لوگ مان رہے یہ شرک کی شکل بن جاتا ہے، تو اس کی تعبیر توحید کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی نہیں. کچھ ایسے ماضی میں لوگ گزرے ہیں. اگر آپ تقریباً 16ویں صدی سے پہلے تک زمانہ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے فرقے ملتے ہیں. صحیح. لیکن جو ڈومیننٹ جو رہے کرسچینٹی کے اندر وہ ہمیشہ ٹرینیٹی کے ہی لوگ رہے ہیں ہمیشہ سے. ٹھیک. اچھا.